مسائل دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک منسوسہ، نمبر ایک منسوسہ، اور نمبر دو غیر منسوسہ۔ غیر منسوسہ منسوسہ وہ مسائل جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، ان کو مسائل منسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور مسائل غیر منسوسہ وہ مسائل جن کا تذکرہ اور جن کا حکم قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ پھر وہ مسائل جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، قرآن میں یا حدیث میں دونوں جگہ، یا صرف قرآن میں یا صرف حدیث میں آیا، یعنی جن کے حکم کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا، ان کو مسائل منسوسہ کہتے ہیں۔ ایسے مسائل کی پھر دو قسمیں ہیں، ایسے مسائل کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متعارضہ، نمبر ایک متعارضہ، نمبر دو غیر متعارضہ۔ غیر متعارضہ، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ محفوظ رہے۔ متعارضہ دوسرے غیر متعارضہ۔ متعارضہ کا مطلب سمجھیے، یعنی وہ مسائل جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے لیکن دو طرح کے حکم ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک ہی مسئلے کے بارے میں کہا گیا جائز، اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ناجائز، یا قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے جائز، حدیث سے پتہ چلتا ہے ناجائز، یا اس کے برعکس، یعنی کسی مسئلے کا قرآن و حدیث میں تذکرہ تو ہے لیکن دو طرح کے حکم ہیں۔ کئی طرح کے؟ دو طرح کے حکم ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے متعارضہ، ان کو کہتے ہیں متعارضہ۔ اور غیر متعارضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور ایک ہی ہے، یعنی دو حکم اس کے نہیں آئے ہیں یا دو طرح کی حدیثیں نہیں ہیں، ایک ہی حکم ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو مسئلہ غیر متعارضہ کہا جاتا ہے۔ پھر جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے تو لیکن دو طرح کے حکم بیان کیے گئے ہیں، متعارضہ، اس کی پھر دو قسمیں۔ نمبر ایک معلوم التقدیم والتاخیر، معلوم التقدیم، معلوم التقدیم والتاخیر۔ دوسرا نام اس کا ہے معلوم النسخ، دوسرا نام معلوم النسخ۔ ابھی بتا رہا ہوں کیا مطلب ہے اس کا۔ معلوم التقدیم والتاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ والا حکم پہلے کا ہے اور یہ والا حکم بعد کا ہے، یا یہ معلوم ہو کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، دوسرا والا حکم جاری ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں پہلے حکم دیا تھا، یا آپ کا پہلے کوئی عمل تھا لیکن بعد میں وہ عمل نہیں رہا بلکہ اس کے خلاف عمل ہو گیا، یعنی ایک ہے کینسلر اور ایک ہے کینسلڈ، ان دونوں میں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معلوم التقدیم والتاخیر، یہ معلوم النسخ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم اس کے برعکس ہے، یعنی غیر معلوم التقدیم والتاخیر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پورا لکھ لینا۔ برعکس یعنی غیر معلوم التقدیم والتاخیر، جس کے بارے میں اس کا ذکر تو قرآن و حدیث میں ہے
لیکن دو طرح کے حکم ذکر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ نہیں کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا حکم بعد کا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیر معلوم التقدیم والتاخیر یا غیر معلوم النسخ کہا جاتا ہے، اور اگر پتہ ہے تو اس کو معلوم التقدیم والتاخیر اور معلوم النسخ کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کے بعد جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حکم پہلے کا اور یہ حکم بعد کا، تو جو پہلے کا حکم ہوگا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو بعد کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبرستان جانے سے روکا تھا، فزوروہا، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے حکم کیا تھا؟ ممانعات کا تھا، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جایا کرو۔ تو اب یہ والا جو کہا جایا کرو تو یہ والا جاری حکم ہوگا اور پہلے والا حکم منسوخ ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ہے معلوم التقدیم والتاخیر۔ لیکن کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے دو حکم قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کون حکم پہلے کا کون حکم بعد کا، تو اس صورت میں اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس کی یعنی غیر معلوم التقدیم والتاخیر کہہ لیجئے یا غیر معلوم النسخ کہہ لیجئے، غیر معلوم النسخ، غیر معلوم النسخ، غیر معلوم النسخ، اس کی پھر دو قسمیں۔ کتنی؟ دو قسمیں۔ نمبر ایک اجماعی، نمبر ایک اجماعی، نمبر دو غیر اجماعی، غیر اجماعی۔ یعنی بات سمجھو، ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے لیکن اس کے دو طرح کے حکم ذکر کیے گئے ہیں، دو طرح کے حکم آئے ہیں، ایک میں جواز کا، دوسرے میں عدم جواز کا، ناجائز ہونے کا۔ پھر یہ متعارضہ ہو گئے، غیر متعارضہ ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا ان دونوں حکموں میں کون سا حکم پہلے کا ہے اور کون سا حکم بعد کا ہے، یعنی غیر معلوم النسخ ہے۔ تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماعی دوسرے غیر اجماعی، یعنی حدیث میں دو طرح کے حکم ہیں لیکن ایک مسئلے پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے جس پر اتفاق نہیں ہوا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو جس پر عمل کیا جائے گا، جس پر اجماع ہو گیا ہے اس کو اجماعی کہتے ہیں، اور جس پر نہیں ہوا اس کو غیر اجماعی کہتے ہیں۔ اب ایسے مسائل کہ قرآن میں ان کا ذکر تو ہے لیکن دو طرح کے حکم ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کون پہلے کا کون بعد کا، اور صحابہ کرام کا کسی ایک حکم پر اجماع بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے مسئلے کی دو قسمیں ہیں، پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفتہ بہی، نمبر ایک مفتہ بہی، اور نمبر دو غیر مفتہ بہی، غیر مفتہ بہی۔ اب یہ بات سمجھیے، یعنی کسی ایک حکم پر صحابہ کا اجماع نہیں ہے، کسی ایک حکم پر صحابہ کا اجماع نہیں ہے، لیکن زمانے کے مفتی نے کسی ایک کا فتویٰ دیا ہے، کسی ایک کا فتویٰ دیا، تو جس کا فتویٰ دیا گیا ہے اس پر عمل ہوگا اور جس کا فتویٰ نہیں دیا گیا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب سمجھیے ایسے مسائل جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے لیکن دو حکم موجود ہیں، دو حکم موجود ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون پہلے کا کون بعد کا، اور کسی ایک حکم پر صحابہ کا اجماع بھی نہیں، کسی ایک حکم پر صحابہ کا اجماع بھی نہیں اور مفتی کا فتویٰ بھی نہیں۔ اب
جو مقلدین ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر عمل کرنے والے، تو اب وہ تقلید کس میں کرتے ہیں؟ وہ تقلید کرتے ہیں ایسے مسائل میں، یعنی جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے لیکن دو دو حکم ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کون پہلے کا کون بعد کا، اور صحابہ کا اجماع بھی نہیں، تو اس صورت میں پھر ایسے مسائل کے اندر علماء جو ائمہ حضرات ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر سے ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں، مسائل دو طرح کے، ایک منسوسہ دوسرے غیر منسوسہ۔ پھر منسوسہ میں جو متعارضہ ہیں ان کی بات آئی، لیکن جو غیر متعارضہ ہیں، غیر متعارضہ کا مطلب یہ کہ مسئلہ کوئی ایک ہے اور اس کا حکم بھی ایک ہی درجے ہے، تو اس میں تو کوئی میٹر ہی نہیں، کسی کی تقلید اس میں نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث میں جو ایک حکم آیا ہے اسی پر عمل ہوگا، اسی پر عمل ہوگا، اس مسئلے میں کسی کی تقلید نہیں، اس مسئلے میں کسی کی تقلید نہیں، اور اس مسئلے میں بھی کسی کی تقلید نہیں، یعنی جن کا پہلے اور بعد ہونا معلوم ہے۔ جیسے حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے تم کو روکا تھا قبرستان جانے سے لیکن اب جایا کرو، تو اب جایا کرو تو اس پر عمل ہوگا اور اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوگی۔ دوسری صورت، اگر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کسی ایک مسئلے پر تو اس پر عمل ہوگا، غیر اجماعی پر عمل نہیں ہوگا، اس اجماعی میں بھی کسی کی تقلید نہیں۔ تقلید کس میں ہے؟ بس تقلید اس میں ہے، غیر اجماعی غیر مفتابی اس میں تقلید کی جاتی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اوپر آئیے، یہ منسوسہ کی بات پوری ہو گئی۔ غیر منسوسہ یعنی وہ مسائل جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ مثلاً بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن میں بھینس کا کہیں تذکرہ نہیں، قرآن میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، تو اب ایسے مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح اور بھی کئی مسائل ہیں، مثلا ہم لوگ کیپسول کھاتے ہیں، اس وقت کیپسول کھایا جاتا ہے، بیمار آدمی کھاتا ہے، تو یہ کیپسول جلاٹین کا بنتا ہے، اور جلاٹین بنتا ہے مردار کی ہڈیوں کے کا جو گودا ہوتا ہے اس سے کیمیکل بنتا ہے، اور اس سے کیپسول بنتا ہے، اور قرآن کے اندر آیا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام کیا گیا۔ تو اب بتاؤ یہ کیپسول کھانا جائز یا ناجائز؟ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب دیکھو مسائل غیر منسوسہ یعنی ایسے مسائل جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، ایسے مسائل کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ دو۔ نمبر ایک اجماعی، نمبر دو غیر اجماعی۔ اجماعی کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء کا اور جو ماہرین ہیں ان کا اجماع ہو گیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے کسی مسئلے پر اجماع کر لیا یا ان کے بعد کے لوگوں نے اجماع کر لیا ہے، علماء نے اور ماہرین نے اجماع کر لیا ہے، تو پھر اب اس پر عمل کیا جائے گا، اور دوسری جو شق ہوگی اس پر عمل نہیں ہوگا، یعنی غیر اجماعی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اجماعی جو اجماع ہو گیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر اجماع ہے، ایک طرح سے یہ اجماع ہے، چونکہ اس پر اس کا علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی دیکھو غیر منسوسہ جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے تو اس میں جو اجماعی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، جو غیر اجماعی ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب بات سمجھو کہ یہ غیر اجماعی اور ادھر یہ غیر مفتابی غیر اجماعی، ایسے مسائل صرف 10% ہیں۔ کتنے ہیں؟ صرف 10% ہیں مسائل۔ ایسے ہی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، بقیہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور معلوم التقدیم والتاخیر یعنی ان کے بارے میں بھی پتہ ہے کون پہلے کا کون بعد کا، یا اجماع ہو چکا ہے، تو ایسے مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ان مسائل میں بھی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید تو ہوتی ہے ان مسائل میں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے لیکن دو طرح کے حکم ہیں۔ کئی طرح کے؟ دو طرح کے حکم ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں کون پہلے کا کون
بات کا اور پھر ان پر اجماع بھی نہیں ہے، ایسے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ ایسے ہی غیر منصوصہ کے اندر جو غیر اجماعی ہیں ان میں تقلید ہوتی ہے۔ ایسے مسائل صرف 10% ہیں، تو گویا کہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان لوگوں کی جو تقلید ہوتی ہے وہ ایسے مسائل میں ہوتی ہے جن کے دو حکم موجود ہیں اور پتہ نہیں کون پہلے کا کون بعد کا، اور اجماع بھی نہیں، یا پھر ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ نقشہ خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں اور بعد میں بھی اس کو سمجھتے رہیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔